الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد الحمد والصلاة والسلام۔ آج کے درس مسائل قربانی میں ان چیزوں کا بیان ہوگا جن عیوب کی وجہ سے جانور میں اگر پائے جائیں تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو، یعنی اس طریقے سے ٹوٹا کہ جڑ سے نکل گیا، مینگ تک چلا گیا، مغز اندر سے ظاہر ہو گیا، جڑ سے سینگ ٹوٹا نکل گیا باہر، تو پھر ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا، خول نکل گیا، یا اوپر سے ٹوٹا یا کاٹ دیا گیا، جڑ محفوظ رہی تو پھر اس کی قربانی تو درست ہے، جائز ہے۔ اگر جڑ بھی نکل گئی سینگ کی تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جس جانور میں جنون اس حد تک ہو کہ گھاس بھی نہ کھا سکتا ہو، چرتا تک نہ ہو، گھاس کا شعور ہی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ خارشی جانور اگر لاغر و کمزور ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ ایسا خارشی جانور خارش بھی سے ہے لیکن فربا ہے، موٹا ہے، گوشت اس کا ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر و کمزور جانور کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور قربانی گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ چل سکے، پاؤں زمین پر بھی نہ دے سکے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر لنگڑا پن تھوڑا سا تو ہے لیکن پاؤں زمین پہ رکھ سکتا ہے اور کچھ اپنا وزن بھی دے سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن اتنا ظاہر ہو کہ گھسیٹ کے چلے، اس پہ وزن بھی نہ دے سکے، دباؤ بھی نہ دے سکے اور پاؤں سے چل بھی نہ سکے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، واضح طور پہ ہو چکی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ ایسا جانور جس کی کان یا دم کٹی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، ایسا جانور جس کی کان دم کٹی ہوئی تو ہے لیکن تہائی کٹی ہوئی ہے، جانور کی دم کی بھی تہائی کٹی ہوئی ہے، کان کی بھی تہائی کٹی ہوئی ہے، تو پھر قربانی جائز ہے۔ یہ عیب یسیر ہے، یہ تھوڑا سا عیب ہے، قربانی اس سے درست ہے۔ تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے، تہائی سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے، یا آدھی دم کٹی ہوئی ہے، یا آدھا کان کٹا ہوا ہے، تو پھر قربانی درست نہیں۔ یا پیدائشی طور پہ نہ دم ہے نہ کان ہے، یا تھے اور دم بھی کٹ گئی، کان بھی کٹ گئے، پھر بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، تہائی کان کی کٹی ہوئی ہو، تہائی دم کی کٹی ہوئی ہو، تب قربانی درست ہے۔ اور ایسے جانور جن کے 4 تھن ہوتے ہیں مادہ میں سے، تو ان کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ چار جس کے 4 ہیں 4 پورے ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی اگر خشک ہو گیا ہے تو پھر 3 تھن صحت و سلامت کے ساتھ ہیں تو اس کی قربانی ٹھیک ہے، درست ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ایک خشک ہو گیا ہے، دودھ کے قابل نہیں رہا، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوشش کریں کہ جانور ہر قسم کے عیب سے، بہتر تو یہ ہے کہ عیب فاحش، عیب یسیر سے بھی پاک و صاف ستھرا ہو، کم از کم عیب فاحش سے پاک ہو، تاکہ آپ کی قربانی صحیح ادا ہو سکے۔